19 کا عدد قرآن کا خفیہ انٹرلاک سسٹم۔ اس کی بدولت قرآن میں ایک الف کو بھی کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے کمپیوٹر کے کچھ ایسے کارناموں کو دیکھیں اور سوچیں کہ زمانہ تو کسی چیز کو ایجاد کر کے اپنا کارنامہ سمجھتا ہے، مگر ان کا ایجاد کردہ کارنامہ خود خدا کی ملکیت اور اس کی بادشاہت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کی ایجاد نے بھی خدا کی کتاب کو صرف اسی کی کتاب ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ مصر کے سائنسدان ڈاکٹر ارشاد خلیفہ نے سال ہر سال محنت کی اور ریسرچ و تحقیق کی بنیاد پر الیکٹرانک آلات سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ بے انتہا حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی ہر سورہ کے ابجدی اعداد و شمار بھی فراہم کیے ہیں۔ سورتوں کے حروف، اعراب، آیات وغیرہ کی تعداد نوٹ کر کے لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ کیا، اور یہ عمل انہوں نے قرآن کریم کی کل 114 سورتوں پر لاگو کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے حروف اور سورتوں اور آیات میں ایک گہرا تعلق اور سائنسی رشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 4 الفاظ ہیں: اسم، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ ان چاروں الفاظ کو پورے قرآن میں تحقیق کر کے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ لفظ اسم قرآن میں 19 بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں 2698 مرتبہ آیا ہے، الرحمن 57 بار آیا ہے، الرحیم 114 بار آیا ہے۔ ان چاروں الفاظ کی پوری تعداد 19 کے ہندسے سے منقسم ہو جاتی ہے۔ پورے قرآن میں ان چاروں الفاظ کی تعداد کسی جگہ بھی کم و بیش کر دی جائے تو اس لفظ کی تعداد 19 سے پوری طرح تقسیم نہیں ہوگی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ کسی نے ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں تحریف کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ یعنی یہ ہندسہ 19 قرآنی کمپیوٹری نظام میں ایک انٹرلاک سسٹم ہے جو قرآن کے ان الفاظ میں، ان کی تعداد میں کسی بھی ہیرا پھیری کا پردہ فاش کر دے گا۔ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک ایسی مشین ایجاد ہوگی جو ثبوت پیش کرے گی کہ قرآن جیسی کتاب کو ما فوق الفطرت کے علاوہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کتاب میں ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا راز وہ حروف مقطعات ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم ہا میم قاف نون وغیرہ۔ 19 کا یہ ہندسہ جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، یہ بذات خود قرآن حکیم کی لفظی ترکیبات کے اعجاز کا روشن ثبوت ہے، اور اس سے یہ سچائی سامنے آتی ہے کہ چاہے جیسی بھی جدید ترین مشین ایجاد کر لی جائے، وہ قرآن کی حقانیت کو بیان کرے گی، کیونکہ پورے قرآن مجید کے حروف ایک خاص حساب کے مطابق ہیں۔ لاکھوں حروف میں سے صرف ایک کا فرق بھی اس کے حساب کو بگاڑ دیتا ہے۔ حساب کی اس حد تک درستی اس دور میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے ایک طرف تو یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ قرآن مجید 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ اس ہندسے 19 کے بارے میں خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کے اوپر 19 ہیں۔ کچھ علماء نے ترجمہ کیا کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، سورہ 74 آیت نمبر 30۔ مگر یہاں ہندسے 19 کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم میں کل 114 سورہ ہیں جو ہندسے 19 سے پوری طرح تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس نقطے پر بھی قرآن کی حقانیت کو واضح کیا ہے، وہ یہ کہ 114 سورہ میں سے ایک سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، گویا کہ صرف 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، مگر یہ 113 تو 19 کے ہندسے سے تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے ایک بسم اللہ کا اضافہ سورہ نمل چیپٹر 27 آیت نمبر 30 میں کر کے 19 سے تقسیم ہونے کے لائق بنا دیا۔ یعنی بسم اللہ کا جو عدد 113 تھا اسے 114 کر دیا تاکہ 19 کے ہندسے سے تقسیم ہو سکے۔ آج قرآن کے شیدائی اور مخالفین بھی اس سائنس و ٹیکنالوجی کے دور میں مختلف قسم کی سائنسی ریسرچ میں مشغول ہیں، اور اس بات کا ریاضی کی مدد سے حساب لگایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ، کلمات، حروف اور اعراب کتنی بار آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، ان میں کیا حکمت ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات دریافت کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان حروف مقطعات کا ہر حرف اسی صورت میں یا تو 19 بار آیا ہے یا اتنی مرتبہ ضرور آیا ہے کہ وہ نمبر 19 سے پوری طرح تقسیم ہو جائے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہر جگہ قوم لوط کا استعمال کیا گیا ہے، مگر صرف ایک جگہ بجائے قوم لوط کے اخوان لوط کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ استعمال سورہ قاف نمبر 50 آیت نمبر 13 میں کیا گیا ہے، اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور بطا کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ اگر قوم لوط کی جگہ اخوان لوط کا استعمال نہیں ہوتا تو ایک قوم لوط کی زیادتی کی وجہ سے 19 سے تعداد نہیں کٹتی۔ اس طرح خدا نے ہر جگہ الفاظ اور اعراب وغیرہ کو انٹرلاکنگ سسٹم سے جوڑ رکھا ہے، ورنہ سورہ قاف میں حرف قاف کا نمبر 19 سے تقسیم نہ ہو کر 19 کے ہندسے کو بے اثر کر دیتا۔ اب اگر ایک قاف بھی کوئی گھٹا کر پڑھے گا تو خود آیات پکڑ میں آ جائیں گی۔ اگلی مثال سورہ نون کی ہے۔ اس حرف کا استعمال سورہ نون میں 133 بار ہوا ہے جو 19 کے ہندسے سے تقسیم ہو جاتا ہے، اس لیے پوری سورہ میں کسی بھی ایک نون کا اضافہ یا اخفا کر دیا جائے تو تحریف فوراً
फौरन पकड़ में आ जाती है। खुद कुरान की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुल 19 हरूफ हैं। एक हर्फ की ज्यादती या कमी कुरान में किसी तरह की हेरा फेरी की पकड़ में मदद करेगी। कुरान में कुल हुरूफ मुक़त्तात 14 हैं और हुरूफ मुक़त्तात के मेल से बनने वाली सूरा भी 14 ही हैं, मगर इस तरह की सूरतों के नाम के एतबार से उनकी तादाद 29 होती है। अगर हुरूफ मुक़त्तात, उनके मेल से बनने वाली सूरतों की तादाद और नाम के एतबार से कुल तादाद को जोड़ दें तो 29 जमा 14 जमा 14 57 बनते हैं और ये मजमुई तादाद 19 के हिस्से से पूरी तरह तकसीम हो जाती है। इसी तरह अगर हुरूफ मुक़त्तात या सूरह मुक़त्तात या इनके नामों की तादाद में किसी तरह भी कमी बेशी कर दें तो इस तरह भी तहरीफ पकड़ में आ जाती है और ये साबित हो जाता है कि खुदा की हिकमत ने कुरान करीम को हर तरह से महफूज कर रखा है और क़यामत तक महफूज रखना है। इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में खुदा ने यह मौका दिया कि आज जिस मशीन पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है वही मशीन कुरान की हक्कानियत और अल्लाह की किताब होने की गवाही देती है। और आज कंप्यूटर का जवाब भी यही है कि इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।